اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ فِی الْجَنَّةِ قَصْرًا لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا صَوَامُ الرَّجَبِ۔ ناظرین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، ایک دن کے بعد آنے والا مہینہ شہر رجب المرجب ہے۔ اس مہینے میں بہت ہی زیادہ مناسبات ہیں جن کی طرف مومنین کو بھی اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ کتنا زیادہ مناسبات ہیں اس شہر رجب میں۔ اگر روایات میں صرف اس رجب کے مہینے کے بارے میں دیکھا جائے کہ اس شہر رجب کی فضیلت کیا ہے، جیسا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں بہت بڑا محل ہے جس محل میں صرف وہی داخل ہو سکیں گے جو اس رجب کے مہینے میں روزہ رکھیں گے۔ پہلی رجب المرجب امام حسین علیہ السلام کی زیارت یکم رجب کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ ثواب ہے یکم رجب کو مظلوم کربلا کی زیارت کرنا۔ اس رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الغریب کہتے ہیں۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، یکم رجب کو اقلیم امامت کی 5ویں کلی، گلدستہ عصمت و طہارت کے 7ویں پھول مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور 3 رجب المرجب کو امام ہادی النقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ 9 رجب المرجب کو شہزادہ علی اصغر کی ولادت کا دن ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ 10 رجب المرجب کو امام جواد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ 13 رجب کو مولود کعبہ، والی نجف، امیر کائنات، باب مدینۃ العلم کا کعبہ میں ظہور، کعبہ میں مولا امیر المؤمنین کی ولادت کا دن ہے۔ 13 رجب کے بعد 15 رجب کو فاتحہ شام، علی کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے۔ 22 رجب کو پاک و ہند میں بھی چھٹے امام کی نیاز جو پیش کی جاتی ہے وہ دن ہے، اور 25 رجب کو بغداد کے قیدی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ 27 رجب کو بعثت رسول ہے، اور 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی کا دن ہے۔ یہ رجب کا مہینہ، محبان اہل بیت، ایسی مناسبات ہیں جو اہل بیت کو ماننے والے ہوتے ہیں ان مناسبات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جو محب اہل بیت ہیں، معصومین فرماتے ہیں ہمارے ماننے والا وہ ہے، ہمارے چاہنے والا وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہماری غمی والے دن غمگین ہوتا ہے۔ محبان اہل بیت کو متوجہ رہنا چاہیے کہ آل محمد کے گھر خوشی ہے تو ہم کو بھی خوش ہونا چاہیے، اگر آل محمد کے گھر میں غمی ہے تو ہم کو بھی غمگین رہنا چاہیے۔ یکم رجب کو مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور یکم رجب کو مستحب ہے زیارت مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ انشاءاللہ ہم کربلا میں نیب زیارت رہیں گے تمام مومنین کے لیے یکم رجب کو۔ مومنین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کی طرف اگر نگاہ کی جائے، جن کے بابا زین العابدین ہیں، جن کی ماں جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہے، امام محمد باقر جن کا نام محمد ہے اور کنیت ابو جعفر ہے، مولا کے القابات میں سے
بہت مشہور ترین القاب ہیں، باقر، شاکر اور ہادی، بہت مشہور القاب ہیں۔ مولا کی زندگی کی طرف اگر نگاہ کی جائے کہ بچپن کے عالم میں مولا کس طرح علوم آل محمد دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ باقر العلم الاولین والآخرین، میرے باقر مولا بچپن کے عالم میں، شواہد النبوہ میں جو ایک روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، بیاباں جنگل میں موجود ہوں، ایک معصوم 7 برس کا بچہ میرے قریب آیا، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں نے اس بچے سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا خدا کی طرف سے آ رہا ہوں، خدا کے ہاں جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس سے اگلا جملہ جو مولا باقر العلوم نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ میرا زاد رہا میرا تقویٰ ہے، اور مولا اپنا تعارف بھی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ راوی کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا تھا، پتہ نہیں وہ 7 برس کا بچہ آسمان پہ چلا گیا ہے یا زمین میں سو گیا ہے۔ یہ ہیں باقر العلوم، جن تک سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں کہ اے جابر، تو اس کا زمانہ پائے گا کہ جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اس محمد باقر کو مجھ نبی پاک کے سلام دینا، میرے نبی کے اس تک سلام پہنچانا، جب تک باقر مولا علیہ السلام جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو نظر نہ آئے نا، جب تک جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی نگاہیں سلامت رہی، ہر مجلس میں ڈھونڈتا رہا مولا باقر العلوم کو، جب بھی نہیں چلی جاتی ہے آواز دے رہا ہے اینا محمد الباقر۔ ایک دن آتے ہیں اپنے بابا کے ساتھ، مولا زین العابدین فرماتے ہیں بیٹا باقر جا کے اپنے چاچا جناب جابر کے سر کا بوسہ دو۔ مولا باقر العلوم قریب آتے ہیں، قدموں کے اوپر گر جاتا ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، نبی پاک کے سلام پہنچاتا ہے، اور مولا جناب جابر کے اوپر بھی سلام کرتے ہیں، نبی پاک کے اوپر بھی سلام کرتے ہیں۔ اور اس سے عظیم جملہ جو روایات میں ملتا ہے، مولا باقر العلوم جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ یکم رجب المرجب کو مولا باقر العلوم کی ولادت ہے۔ عزیزان گرامی، اس پاک سرزمین نجف اشرف سے دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک، ہر محب اہل بیت کو اس شہر رجب میں جتنی مناسبات ہیں، اگر خوشی ہے تو ہر محب اہل بیت کو خوش رہنے کی توفیق عنایت فرما، اگر غمی ہے تو ایسے غم کی حالت میں رہنے کی توفیق عنایت فرما جیسے معصومین نے اپنے محبان اہل بیت کو زندگی گزارنے کے طور اور طریقے بتائے ہیں۔ سرزمین نجف اشرف سے دعا گو ہیں اللہ ہر محب اہل بیت کو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، ہر محب اہل بیت کے نیک شرعی مقاصد پورے فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل